تو اگر یہ BRI کا منصوبہ شی جن پنگ کا کامیاب ہو جاتا ہے تو اٹ مینس کہ چائنا کے لیے ان 3 کانٹیننٹس میں جو ایکسیس ٹو مارکیٹس ہیں وہ امریکہ اور روس یا اور ممالک کے بنسبت آسان ہو جائے گا، اور ان کی آلریڈی جو ان کی دنیا میں مارکیٹس پر ہولڈ ہے تو وہ صرف اپنے لیے راستے آسان بنانا چاہتا ہے. اور سی پیک کا جو انڈسٹریل فیز ہے نا اس کا بیک بون کنسیڈر کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسپیشل اکنامک زونز اگر وہ اسٹیبلش ہو گئے نا تو یہ فوراً جو انویسٹمنٹ ہوتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں نا وہ ہر پروونسز میں سی پیکس کے پلانس کے متعلق وہ کس طرح سر اس میں. اور سلمان صاحب یہ چونکہ سی پیک جو تھا یہ 2015 کو لانچ ہو تو پھر اس میں اٹ پاس ٹو ڈفرنٹ فیزز جس میں پھر پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو ٹرانزیشن چینجز، اکنامک چینجز، چیلنجز، سیکورٹی چیلنجز. تو ان لائٹ آف دیٹ واٹ از دا کرنٹ اسٹیٹس آف دی سی پیک؟ اچھا اس میں یہ جو ML1 جو پروجیکٹ ہے کہ ریلوے کنیکشنز جو کراچی کو پشاور سے کنیکٹ کریں گے. بالکل. سو وٹ از دس MLN؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عنایت افریدی، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ہے ڈاکٹر سلمان انور، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج پشاور، اور پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان انور ہیز ڈن PhD فرام ایریا اسٹڈی سینٹر یونیورسٹی آف پشاور. تو اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن سے پہلے، کویسچن سے پہلے میں ڈاکٹر سلمان انور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر آپ آئے. سر یو ٹوک یور پریشیس ٹائم آؤٹ. سر تھینک یو عنایت صاحب، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے اتنے اہم ٹاپک پر بلایا بات کرنے کے لیے. ویلکم سر. تو اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکشنز ہوگی سی پیک پہ، وچ از دی چائنا پاکستان's اکنامک کوریڈور، جو کہ فلیگ شپ پروجیکٹس آف چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا. اور یہ چائنا کی جو ویسٹرن ریجن ہے ژینگیانگ وہ پاکستان کے گوادر پورٹ کو کنیکٹ کرتی ہے. سو اس میں بہت سارے کویشچنس ہیں، ٹیکنیکل کویشچنس، اور اس پر ڈسکشنز ہوگی. سو سر میرا پہلا سوال ہے کہ سی پیک چائنا کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے سر؟ اس پہ what do you shed on that؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم ٹاپک پر مجھے یہاں پر مدعو کیا. بالکل، چائنا کے لیے سی پیک بہت اہمیت رکھتا ہے. جی سر. اس کو ہم اس طرح سے ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ بیان کر لیں کہ دنیا میں جتنی بھی طاقتیں گزری ہیں، چاہے پاسٹ میں ہیں یا پریزنٹ میں ہیں، تو وہ سب ایکسیس ٹو مارکیٹس چاہتے ہیں، اپنے ٹریڈ کے لیے ایکسیس چاہتے ہیں کہ ان کو نزدیک ترین راستہ ملے، آسان ترین راستہ ملے، تاکہ ان کے جو ایکسپورٹس ہیں، ان کے جو گڈز ہیں، ٹریڈ ہے، وہ آسان سے آسان راستوں سے ہو سکے. صحیح. تو USA نے 2007 میں ایک انیشیٹو لیا نیو سلک روڈز کا. اس کے بعد رشیا نے یوریشین یونین کا آئیڈیا پیش کیا تقریباً یہ اس کے بعد 2011 میں یا اس سے پہلے، اور چائنا نے BRI کا اپنا پلان پیش کیا. یہ جو ایگزسٹنگ ابھی شی جن پنگ ہیں، یہ جب صدر بنے تو اس نے BRI کا منصوبہ پیش کیا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. BRI بیسیکلی 3 کانٹیننٹس کو ملانے کا منصوبہ ہے کہ 3 کانٹیننٹس ریل نیٹ ورک، روڈز نیٹ ورک اور سی روٹس کے ذریعے کنیکٹ ہوں گے. ایشیا، یورپ اور افریقہ. صحیح. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ 3 کانٹیننٹس اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی موسٹلی یعنی تقریباً 75 to 80% آبادی، وسائل، رقبہ اور جتنی دنیا ہے انہی 3 کانٹیننٹس میں آباد ہے. اچھا. تو اگر یہ BRI کا منصوبہ شی جن پنگ کا کامیاب ہو جاتا ہے تو اٹ مینس کہ چائنا کے لیے ان 3 کانٹیننٹس میں جو ایکسیس ٹو مارکیٹس ہیں وہ امریکہ اور روس یا اور ممالک کے بنسبت آسان ہو جائے گا، اور ان کی آلریڈی جو ان کی دنیا میں مارکیٹس پر ہولڈ ہے
تو وہ صرف اپنے لیے راستے آسان بنانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک سدرن کوریڈور ہے, پھر BRI میں ایک یہ سینٹرل کوریڈور ہے اور ایک ناردرن کوریڈور ہے. ناردرن میں وہ ماسکو کے راستے UK تک ایکسیس کرے گا, سینٹرل میں وہ اسی طرح یہ سینٹرل ایشیا سے یورپ کو ایکسیس کرے گا, اور سدرن جو ہے نا وہ ہمارا CPEC سے لنک ہے. اچھا, ان کا BRI کا جو سدرن کوریڈور ہے اس میں BRI اس میں جو CPEC ہے وہ از دا انٹیگرل کمپوننٹ آف BRI. اچھا, تو سدرن کوریڈور بڑا امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے BRI کا کہ اس میں چائنا کے لیے سی روٹس بڑے آسان ہو جائیں گے. اچھا, جو سی روٹ ہے نا چائنا کا آلریڈی ابھی جو چائنا سی روٹس کے ذریعے تجارت کرتا ہے تقریباً وہ 10,000 کلومیٹر فاصلہ سمندر کے ذریعے طے کرتا ہے گلف ریجن اور یورپ تک. CPEC کے ذریعے چائنا کو یہ فاصلہ کم ہو کر 3,000 کلومیٹر پر آ جائے گا. تو اس لیے CPEC چائنا کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اس کا جو بڑا منصوبہ BRI کا ہے, اور چائنا نے ان کی جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے وہ اس BRI اور CPEC کو بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں اور ان کو امپورٹنس دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے شی جن پنگ کو تاحیات صدر بنا دیا تاکہ وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکے. تو یہ اس کی امپورٹنس ہے. اچھا سر, ان ارلی ڈیز آف CPEC ان کی جو ایسٹرن اور ویسٹرن جو اسٹریٹجک روٹس ہے نا, اس کی جو مطلب کنٹروورسی تھی نا وہ اویلا تھا. سو واٹ از دی ریئلٹی بیہائنڈ دیٹ؟ بالکل, یہ جب 2015 میں CPEC کی باقاعدہ اناگوریشن ہو گئی, یہاں پر شی جن پنگ نے وزٹ کیا اور نواز شریف کی حکومت تھی, تو اس کا جو افتتاح ہوا تو ہمارے صوبے سے یہ آوازیں اٹھنے لگی خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے کہ مغربی روٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور مشرقی روٹ کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. تو یہ تقریباً 2-3 سال تک اس پر یہ بحثیں ہوتی رہی, اخباروں میں بھی, سوشل میڈیا پر بھی, پرنٹ میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر, ہر جگہ جلسے جلوسوں میں بھی کہ CPEC میں مغربی روٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. مغربی روٹ میں دراصل ہمارا پشاور, کوہاٹ, DI خان سے لے کر پھر جوب, کوئٹہ یہ روٹ آتا ہے, جس میں ہمارا موسٹلی ہمارا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا صوبہ آتا ہے. مشرقی روٹ میں پنجاب اور سندھ کے علاقے آتے ہیں. تو اس لیے جو پنجاب کی جو پہلے سے ہماری جو ریزنٹمنٹ ہے ادھر, یہ ریزرویشنز ہیں, اس کی وجہ سے یہ واویلا زیادہ مچایا جا رہا تھا. لیکن اس میں حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ پہلے اگر آپ نقشے پر ان روٹس کو دیکھیں تو ہمارا صوبہ 3 روٹس کے علاوہ بھی جو خونجراب سے جب سیدھا یہ CPEC آتا ہے چائنا بارڈر سے, خونجراب سے گلگت اور گلگت سے داسو, اور تو پھر یہ پہلے ہمارے صوبے میں انٹر ہوتا ہے. کوہستان ہمارے صوبے کا علاقہ ہے. کوہستان کے بعد ہمارا بشام ہے, بشام کے بعد ہمارا مانسیرا ہے, اسی طرح مانسیرا کے بعد ایبٹ آباد ہے, ہری پور ہے. تو یہ 4 ڈسٹرکٹ تو ہمارے آلریڈی, یعنی اگر ایک روٹ بھی نہ ہو تو جو سنگل روڈ ہے چائنا سے ادھر حسن عبدال تک سنگل روٹ آ رہا ہے, اس میں ہمارا صوبہ سب سے پہلے شامل ہے. 4 ڈسٹرکٹ ہمارے, یعنی کوہستان, بٹا گرام, مانسیرا, بٹا آباد, ہری پور, یہ ہمارے صوبے کے شامل ہیں. پھر مغربی روٹ میں بھی ہمارا صوبہ شامل ہے, پھر سینٹرل روٹ میں بھی ہمارے صوبے کے علاقے شامل ہے. سینٹرل روٹ میں DI خان اسلام آباد سے جو حقلہ DI خان موٹر وے بنا ہوا ہے, تو یہ سیدھا پھر بلوچستان میں جائے گا. صرف مشرقی روٹ ہے, اس میں بھی جو میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ ہمارا صوبہ ارلی ادھر کوہستان اور مانسیرا میں شامل ہے. مشرقی روٹ پھر حسن عبدال سے موٹر وے کے ذریعے پنجاب, لاہور اس طرح سے جاتا ہے, اور سکر اور حیدرآباد, کراچی کو ٹچ کرتا ہے. تو اس طرح اس کا ہم نے وزٹ بھی کیا تھا 2018 میں. یہ خاص طور پر ہم مغربی روٹ سے گئے تھے گوادر تک, اور گوادر سے پھر ہم کوسٹل ہائی وے کے ذریعے کراچی گئے, اور مشرقی روٹ سے ہم نے واپسی کی لاہور تک اور پھر اسلام آباد. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مغربی روٹ پر پاپولیشن اور ٹریڈ اپرچونٹیز کم ہیں, ہم دیکھنے میں ملی ہمیں, کیونکہ زیادہ تر
बंजर ज़मीनें हैं, आबादी कम है, जबकि मशरकी रूट को अगर आप देखें तो वो सरसब्ज़ इलाका है, आबादी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। लेकिन इस सारी बातों को भी नज़रअंदाज करके हम देखें तो तीनों रूट्स अपनी हालत में मौजूद हैं। सही। और ऐसी कोई वो बात नहीं है जिस पर उनकी जो उस वक़्त रिजर्वेशन हो रही थी। सही। तो ये मशरकी और मगरबी रूट का जो कंट्रोवर्सी थी। अच्छा सर, इसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ना कि जिसको सीपेक का जो इंडस्ट्रियल फेज है ना उसका बैकबोन कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अगर वो इस्टेब्लिश होंगे ना तो ये फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है उनको अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ना वो हर प्रोविंसेस में सीपेक्स के प्लान्स के मुतालिक वो किस तरह सर इसमें? बिल्कुल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सीपेक में तकरीबन टोटल 11 हैं, जिसमें टॉप प्रायोरिटी 9 को दी गई है और ये तकरीबन सारे सूबों को इक्वल डिवाइड किए गए। 2-2 इकोनॉमिक जोन्स हर सूबे में बनेंगे। अच्छा, 2-2। एक आज़ाद कश्मीर में बनेगा मीरपुर में, एक इस्लामाबाद में बनेगा और एक गिलगित में मकपून दास। गिलगित का जो एंट्री पॉइंट है मकपून दास एक गांव है दरिया सिंध के किनारे, वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा अंडर द सीपेक। लेकिन फिलहाल जो अर्ली हार्वेस्ट जिसे हम कहते हैं और जो बिल्कुल नए सिरे से बन रहे हैं उनमें भी हमारे सूबे का रशके, आप मोटरवे पर जब जाते हैं रशके स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ है 2022 में और अभी बहुत तेजी से उस पर काम जारी है। तो ये एक बिल्कुल नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। इसी तरह फैसलाबाद में जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके सीपेक के अंडर लाया जाएगा, तो वो पंजाब का है। इसी तरह सिंध में दाबेजी के मकाम पर एक नया ये जो बिल्कुल अभी उस पर काम शुरू हुआ है 2022 से। सही। और बलूचिस्तान में भी पिशीन में बोस्तान इकोनॉमिक जोन जो है वो उस पर काम शुरू हुआ है, जिस तरह हमारा ये रशके में है। तो ये 4 जो है टॉप प्रायोरिटी पर इस पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो 5 हैं वो कराची में है, बिन कासिम ये पोर्ट पर बनेगा दूसरा। इसी तरह हमारा ऑलरेडी हतार में एक मौजूद है पहले से, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और पंजाब में भी एक दूसरा बनेगा और इसी तरह सिंध में भी। तो टोटल तकरीबन 9 to 11 है। अभी कुछ दिनों पहले एहसन इकबाल साहब ने एक इशारा दिया था कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को फ्यूचर में यानी फ्यूचर आफ्टर 2030 और 2040 वो 44 इकोनॉमिक जोन्स तक ले जाएंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई अभी रिसेंटली 1 महीना पहले। सही बिल्कुल। और सलमान साहब इसमें अगर हम देखें ना मीडिया और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ना कि जहाँ पे एक क्रिटिसिज्म्स लेवल्स होता है ज्ञान सीपेक के, जिस तरह ईस्ट इंडियन कंपनी थी बिल्कुल वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स के जरिए एंडो पाक जो एरिया था ना उसको उसने कॉलोनाइज किया। सो इज दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी डिड? नहीं, ये असल में जो जब सीपेक की इब्तिदा हुई 2016-17 में जो क्रिटिक्स आपने बताया ना, क्रिटिसिज्म करने वाले या क्रिटिकल एंगल से देखने वाले, अगर हम उसको पॉजिटिवली ले लें कि जो क्रिटिसिज्म भी अच्छी होती है जमहूरियत में और एक प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में। तो वो जो क्रिटिसिज्म करते थे उसमें ये सवाल ज़्यादा लोग उठाते थे कि चाइना वुड बिकम another ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर पाकिस्तान। अच्छा। और पाकिस्तान को कॉलोनाइज कर लेगा। सही। तो इसमें हकीकत इसलिए नहीं है कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल देखें सही और उस वक़्त हिंदुस्तान की हालत को देखें, उनकी सिक्योरिटी ठीक है, यानी मुग़ल हुकूमत थी वो इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी उस ज़माने में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई। लेकिन उनकी जो 2 बेसिक कमज़ोरियाँ थी वो मॉडर्न एजुकेशन, यानी जो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न फ़िलासफ़ी और मॉडर्न एजुकेशन का दौर शुरू हुआ तो यहाँ हिंदुस्तान तक वो पहुँचा नहीं था और हिंदुस्तान उससे दूर था। नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी कमज़ोर थे। इंडस्ट्री वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, यहाँ पर ये उसी टिपिकल यानी उसी जो पुराना सिस्टम था उसी से चल रहे थे। नंबर 3 कि
کے پاس ماڈرن ویپنری نہیں تھی, جو ٹیکنیکل وارفیئر تھا اس زمانے میں, وہ اس میں کمزور تھے. تو پاکستان اور باقی یہ ہے کہ ابھی یعنی 21st سینچری میں وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا عرصہ وہ گزاریں گے. ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی یہاں پر ہندوستان میں تو بہت عرصہ اس نے تجارت, تقریباً 100 سال تک تو اس نے تجارت یا اپنی وہ فورٹیفیکیشن کی, فورٹس بنائے اور تجارت میں لگے رہے. پھر وہ 100 سال تو ان کو لگے 1757 سے لے کر 1857 تک تو ان کو ہندوستان کے مختلف صوبے قبضہ کرنے میں لگ گئے. تو چائنا کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 100 سال کالونائزنگ میں گزارے گا اور پھر اس کے بعد ٹریڈ کرے گا اور پھر سپر پاور بنے گا. یہ تو بڑا فاسٹ دور ہے, وہ دور اب گزر چکا ہے کالونائزنگ کا یا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کا حکومت کا, وہ دور جا چکا ہے. اب ماڈرن دور ہے 21st سینچری میں, ریسورسز کا دور ہے, نیچرل ریسورسز میں, اسی طرح اکنامک جیو اکنامک کا دور ہے. جیو اسٹریٹجی سے نکل کر جیو اکنامکس میں دنیا داخل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے خیال میں اس طرح کا کوئی اس میں وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اور سلمان صاحب یہ چونکہ سی پیک جو تھا یہ 2015 کو لانچ ہو نا, بالکل, تو پھر اس میں اٹ پاس ٹو ڈفرنٹ فیزز, جس میں پھر پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو ٹرانزیشن چینجز, اکنامک چینجز, چیلنجز, سیکورٹی چیلنجز نا. تو in light of that, what is the current status of the CPEC? بالکل, اس پر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کرنٹلی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک پر کام رکا ہوا ہے, حالانکہ اس طرح نہیں ہے. سی پیک کے 3 فیز تھے. 3 فیزز میں یہ امپلیمنٹ ہونا تھا. جب ارلی بھی انہوں نے جو فرسٹ فیز تھا اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھا 2015 سے 2020 تک, یہ 5 سال, جس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تقریباً 99% ہو چکی ہے. میں نے آپ کو مثال دی کہ 2018 میں ہم نے وزٹ کیا تھا, تو ہم یہ مغربی روٹ ہی کے ذریعے ڈی خان اور جوب اور کوئٹہ اور پھر کلات اور خزدار اس روڈ سے ہم گئے, تو بالکل سموتھ روڈ بنا ہوا ہے گوادر تک. اسی طرح گوادر سے کوسٹل ہائی وے کراچی تک بالکل آپ 120 کی رفتار سے گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح موٹر ویز آپ کے بن چکے ہیں. تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے. یہ ارلی فرسٹ فیز تھا سی پیک. نمبر 2 جو ہے انڈسٹریلائزیشن کا, اسپیشل اکنامک زون کا, جس پر ہم نے بات بھی کی. آپ نے دوسرا کویسچن جو کیا, تو ایسیزیز جو ہے اس پر کام ابھی جاری ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ رشکے ہمیں نظر آتا ہے, ہم جب ادھر اسلام آباد جاتے ہیں تو رشکے میں جو کام جو ہے وہ جاری ہے, تو اٹ مینس کہ سی پیک پر کام جاری ہے. تو اس کے بعد جو 3rd فیز ہوگا یعنی 2030 تک یہ اسپیشل اکنامک زونز کا جو فیز ہوگا وہ چلے گا. انڈسٹریلائزیشن, انڈسٹریز بنے گی, پھر انویسٹرز آئیں گے, اور اس کے بعد 3rd فیز میں ٹریڈ شروع ہوگا اس پہ سی پیک کے ذریعے. اچھا. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. رائٹ. اچھا, اس میں یہ جو ML1 جو پروجیکٹ ہے نا کہ ریلوے کنیکشنز جو کراچی کو پشاور سے کنیکٹ کرے گی نا, بالکل. سو وٹ از دس ML1 اور ML1 پروجیکٹ پاکستان نے اس پر زیادہ خواہش کا اظہار کیا تھا, اور یہ پہلے شامل ہوا تھا, پھر اس کو نکال دیا گیا. اب دوبارہ پچھلے سال اس پر بات ہوئی ہے, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک $5 بلین اس کے لیے دے گا پاکستان کو. یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے سی پیک میں, کیونکہ ML1 سے مراد مین لائن 1 جو ہے پاکستان ریلوے کا, یہ پشاور سے کراچی تک کا جو آپ کا ریلوے نیٹ ورک ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. جی. تو اس کو چونکہ یہ 1 لائن ہے, ایک صرف ایک پٹری ہے, ایک 1 وے جو ہے اس پر ٹرین آ سکتا ہے, تو یہ اس کو 2 میں کنورٹ کرنا ہے. اچھا. پلان یہ ہے کہ یہ 2 پٹریاں ہوں گی کہ آنے والے اور جانے والے ٹرین جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسیکٹ نہ ہو سکے اور وہ ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ نہ بنا سکے. تو ایک تو 2 پٹریاں پشاور سے کراچی تک, یہ دو جو ہے وہ ٹریکس بنائی جائیں گی ریلوے کے لیے. نمبر 2 اس کا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ازبکستان از ایگر ٹو connect its railway system to Pakistan.
and in other words it will connect to CPEC as well. CPEC के साथ भी वो शामिल हो जाएगा उसमें. अच्छा. और ये एक दफ़ा नहीं, यानी तकरीबन 3-4 दफ़ा तो उज़्बेकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो पेशावर यूनिवर्सिटी में एरिया स्टडी सेंटर में आकर उन्होंने ये इस पर ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमने अपना रेलवे सिस्टम जो है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा दिया है. इसी तरह पाकिस्तान का भी रेलवे सिस्टम मौजूद है इधर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक. सिर्फ दरमियान में जो रुकावट है वो अफ़गानिस्तान की है कि अफ़गानिस्तान में ये कनेक्शन बन जाए तो उज़्बेकिस्तान थ्रू रेलवे कनेक्ट हो जाएगा इस मेन लाइन 1 के साथ, और इसी तरह वो CPEC में भी शामिल हो जाएगा. तो सेंट्रल एशिया के लिए भी CPEC में शमूलियत की बहुत बड़ी जो है पोटेंशियल मौजूद है. राइट. उसमें सलमान साहब गवादर पोर्ट जो है इसको कंसिडर किया जाता है एज ए जूल ऑफ मोती ऑफ CPEC में, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि दूसरे सी लाइंस जो है वहाँ पे कनेक्ट होती है. सो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ गवादर पोर्ट? बिल्कुल, गवादर पोर्ट जो है ये डीप सी पोर्ट भी इसको कहा जाता है. यानी डीप सी पोर्ट से मुराद ये है कि दुनिया में अक्सर सी पोर्ट जो हैं बल्कि ज़्यादातर वो शैलो होते हैं, उनमें समंदरी बहरी जहाज़ जो हैं वो बहुत दूर जाकर खड़े होते हैं क्योंकि वो किनारे तक आ नहीं सकते पानी की कमी की वजह से. गवादर की ये खसूसियत है कि ये डीप सी पोर्ट है, इसमें डेक तक जहाज़ बड़े नज़दीकी यानी किनारे तक आ सकता है. नंबर 2, करंट सिचुएशन की आपने पूछी बात, तो करंटली गवादर पोर्ट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हम चाइना के हवाले कर चुके हैं और वहाँ पर तिजारत भी हो रही है. उस पर जो बहरी जहाज़ हैं वो हमने ख़ुद 2018 में उसका नज़ारा किया है, हमने देखा है. उसमें जो फ्यूचर में अभी फ़िलहाल 3 बर्थ उस पर काम कर रही हैं, लेकिन फ्यूचर में ये जो गवादर की जो पुरानी सिटी है ना, ये वहाँ पर हमें जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये ब्रीफिंग दी कि फ्यूचर में यहाँ पर 15 जो बर्थ्स हैं वो बनाई जाएंगी. 15 यानी एट अ टाइम 15 बहरी जहाज लंगर अंदाज हो सकेंगे एक ही वक्त में. तो ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी फ्यूचर में अगर इस पर तिजारत शुरू हो जाए. तो गवादर में इस वक्त एक नया हमने एयरपोर्ट भी बना दिया है, वो फंक्शनल है. इसी तरह और माड़ा में भी हमारा एक छोटा सा सी पोर्ट है जहाँ पर कैडेट कॉलेज भी बना हुआ है. और गवादर में एक नई जदीद दुबई की तर्ज का जदीद सिटी का इंतहाई बड़ा पोटेंशियल मौजूद है. हम बिल्कुल नई सिटी वहाँ पर बना सकते हैं. तो ये सिटी बन भी जाएगी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी और यहाँ से ये तिजारत CPEC के ज़रिए शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सिटी बनेगी फ्यूचर में इंशाल्लाह. सही. और सर इसमें जो CPEC ना, इसने जो रीजनल डायनामिक्स है ना, टोटली इसने इसको चेंज किया. दूसरी बात है कि पाकिस्तान चाइना या पाकिस्तान चाइना US की जो स्ट्रेटेजिक कॉलिक्यूलस है ना, तो इसमें एक क्रिटिसिज्म इज़ लेवल्ड कि CPEC जो है आया ये पाकिस्तान से US रिलेशंस को अफेक्ट करेगा कि नहीं? बिल्कुल, ये CPEC जब शुरू हुआ तो उस वक़्त हमारे और USA के ताल्लुकात उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा कशीदा थे अफ़गानिस्तान की वजह से. अफ़गानिस्तान में जो USA ऐसे पोजीशन में आ चुकी थी 2015-16 में कि उनको बहुत बड़ा सेट बैक मिल रहा था तालिबान की तरफ से और वो अफ़गानिस्तान से निकलने के बारे में सोच रहे थे उस ज़माने में. तो लेकिन CPEC में भी चाइना की जो कामयाबी है वो ऑब्वियसली USA को के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, गल्फ़ में भी और इंडियन ओशन में भी, कि अगर यहाँ पर चाइना की तिजारत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर यानी अमेरिका उसको नहीं चाहेगा. पाकिस्तान और USA का जो रीसेंट ताल्लुक़ है तो ये भी यानी इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का एक एपिसोड गुजरा तो उसकी वजह से उसमें ताल्लुकात में ज़रा एक नया मोड़ आया है. लेकिन मैं ये नहीं समझता और पाकिस्तान को ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि USA के साथ अपना ताल्लुक
بھی رکھنا چاہیے اور چائنا کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھنا چاہیے, کیونکہ دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ بیک وقت وہ اور ممالک کے ساتھ ہر ایک ملک اپنی بھلائی چاہتا ہے, اپنی اکنامک پروسپیرٹی چاہتا ہے, تو آپ کسی ایک ملک کے لیے دوسرے ملک سے تعلق خراب نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں پاکستان کو بھی اسے کرنا چاہیے کہ یو ایس اے کے تعلق پر چائنا کو خفا نہیں کرنا چاہیے اور چائنا کے تعلق پر یو ایس اے کے ساتھ تعلق کشیدہ نہیں کرنے چاہیے. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. تھینک یو سو مچ سر فار دیٹ. اچھا, تو اس پوڈ کاسٹ میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان انور, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کالج پشاور, اور سر کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ ایریا اسٹڈی سینٹر یونیورسٹی سے پشاور سے ہو چکی ہے, اور سر اس کی پی ایچ ڈی جو ہے تو اٹ از کنیکٹڈ ود دس ٹاپک چائنا پاکستان's اکنامک کوریڈور. تو یہ پوڈ کاسٹ ہوتا, اس میں جو انفارمیشن سر نے شیئر کی ہے, دا فیکٹس اینڈ فگرز, سو اٹ ول ہیلپ یو. زیادہ تر جو ایم پل یا پی ایچ ڈی کے جو اسکالرز ہیں, اٹ ول ہیلپ یو لاٹ, اور زیادہ تر وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پی ایم ایس یا سی ایس ایس کے لیے پریپریشنس کر رہے ہیں. تو دس کریٹیکل ڈبیٹ ود ڈاکٹر سلمان ول ہیلپ یو لاٹ. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو and good luck. Thank you, and thank you sir once again sir for coming. Thank you. Welcome sir.